پاکستان کی حکومت نے آئین پاکستان میں کچھ ترامیم تجویز کی. ایک اسلامی نقطۂ نظر اس کے اوپر ہم دینا چاہ رہے ہیں. آلموسٹ ہر بندہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہا تھا کہ یار اب تو سب کچھ سامنے آ گیا, اب تو ہر کسی کو پتہ ہے. 8 ججز کا بغیر کسی پٹیشن, بغیر کسی کورٹ کے ایک دم کلیریفیکیشن جاری کرنا. یا پھر زیادہ تر ڈبیٹ جو میں نے دیکھی اور میں نے لوگوں سے سنی وہ یہ تھی کہ یہ بڑے ہاتھیوں کی آپس کی لڑائی ہے, یہ جو پاور سیکٹرز ہیں ان کی رساکشی ہے, طاقت اور اقتدار کی رساکشی ہے, اور اس کے لیے جو گروہ غالب اور طاقت میں ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ترمیم لانا چاہتا ہے. یہ کنٹینیوسلی آپ کے پاس رساکشی والا ماحول اس سسٹم کے اندر انہیرنٹ ہے. اس کے علاوہ ججز کی ٹائم کو بڑھانا تاکہ ایک مخصوص جج کو آپ چیف جسٹس بنا سکیں. کچھ ججز کا راستہ روکنا, آپس میں مذاکرات کر رہے تھے, مسودے ان کے پاس نہیں تھے, بلکہ لوگ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جی جو پریزنٹ کر رہے ہیں ان کو یہ مسودہ بعد میں ملا ہے, وہ ابھی بعد میں اس کی ڈسکشن چل رہی ہے. پاور اسٹرگل یا لو فار پاور, لو فار ڈومیننس, یہ ایک نیچرل فنامنا ہے جو کہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی ایپیسوڈ کے اندر خوش آمدید. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی حکومت نے آئین پاکستان میں کچھ ترامیم تجویز کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ایک جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, سپریم کورٹ کی پاورز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر باتیں جو ہیں رکھی گئیں. ان کے اوپر بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے, لیکن خصوصاً آج کا جو ہماری ایپیسوڈ ہے, آج جو ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک اسلامی نقطۂ نظر اس کے اوپر ہم دینا چاہ رہے ہیں. اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. ناظرین, حکومت پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کی ٹرانسفر کا طریقہ کار ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کا تعین ہے, ایک نئی کورٹ کی بات ہو رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے جس کو فیڈرل کورٹ کہا گیا ہے. تو ان تمام موضوعات کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے, تو ڈیبیٹ یہ جنریٹ ہوئی ہے کہ کیا یہ عوام کے مفاد میں کیے جانے والے کچھ فیصلے ہیں, کیا یہ جو لا میکرز ہیں ان کی تفصیلی ڈیبیٹ کے بعد کوئی چیز سامنے آئی ہے جس کے لیے ان کو ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس سسٹم میں کیسے بہتری لائیں. یا پھر زیادہ تر ڈیبیٹ جو میں نے دیکھی اور میں نے لوگوں سے سنی وہ یہ تھی کہ یہ بڑے ہاتھیوں کی آپس کی لڑائی ہے, یہ جو پاور سیکٹرز ہیں ان کی رساکشی ہے, طاقت اور اقتدار کی رساکشی ہے, اور اس کے لیے جو گروہ غالب اور طاقت میں ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ترمیم لانا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے, اور ہم کچھ اسلام کے جو نظریات ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے عمران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ڈبیٹ ایک جنریٹ ہوئی ہے, زیادہ تر ڈبیٹ میں نے یہ سنی ہے کہ جی یہ تو ان کے اپنے مفادات ہیں, یہ تو جو بڑے لوگ ہیں وہ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس طرح کی ترامیم جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ پاور سٹرگل کا حصہ ہے, اور کیا ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ کوئی خاص وقوع ہے؟ جزاک اللہ خیر. ہمارے صاحب اس دفعہ تو نا ہم آفیسز میں اکثر یہ جب روزانہ کی خبریں آتی ہیں, ہلکی پھلکی ڈسکشن, یہ موسیقی چلتی رہتی ہے. مطلب میرے لیے تھوڑی سی ایک ایسی شاکنگ بات تھی کہ آلموسٹ ہر بندہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہا تھا کہ یار اب تو سب کچھ سامنے آ گیا, اب تو ہر کسی کو پتہ ہے. 8 ججز کا بغیر کسی پٹیشن, بغیر کسی کورٹ کے ایک دم کلیریفیکیشن جاری کرنا. اس کے علاوہ ججز کی ٹائم کو بڑھانا تاکہ ایک مخصوص جج کو آپ چیف جسٹس بنا سکیں. کچھ ججز کا راستہ روکنا. اگر مجھے ذاتی طور پہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں کنسرن نہیں ہوں کہ کون جج آ رہا ہے کون جج نہیں آ رہا, یہ میری ڈسکشن نہیں ہے. میری ڈسکشن یہ ہے کہ یہ پاور سٹرگل اب سب کے سامنے ہے, سب کو کلیئر نظر آ گیا ہے. جو لوگ آپس میں مذاکرات کر رہے تھے, مسودے ان کے پاس نہیں تھے, بلکہ لوگ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جی جو پریزنٹ کر رہے ہیں ان کو یہ مسودہ بعد میں ملا ہے, وہ ابھی بعد میں اس کی ڈسکشن چل رہی ہے. دیکھیں, راتوں رات آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے, اس سے اگلے دن چیف جسٹس جو ہے وہ بینچز بنانے کی کمیٹی کے اندر سینئرٹی کے بجائے دوسرے جج کو اپنے ساتھ بٹھا دیتا ہے. یہ سب چیزیں اب یعنی ویری اوپن, وائڈ اوپن ہے سب کے سامنے. جو اصل میں زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک بات یہ ہے
کہ یہ ہمیں ان فینسی ورڈز کے پیچھے چھپاتے تھے جی عوام کی سہولت کے لیے ہم جناب ترامیم کر رہے ہیں. کون سی سہولت, کون سی ترامیم؟ بھائی میرا ایک FIR کٹ گئی ہے, میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, مجھے کون سی سہولت آپ دے رہے ہیں مجھے بتائیں نا. کیا میری کورٹ کی فیس معاف ہو رہی ہے؟ کیا اب جو ہے وہ جج جو ہے وہ 3 پیشوں کے اندر اس کی سزا سنائے گا, یا وہ پولیس کو ٹارچر سے روک رہا ہے, یا اس کی اپیل در اپیل کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے یہ جو جیل کے اندر جو آپ نے ہزاروں حوالاتی بند کیے ہوئے ہیں, مجرم نہیں حوالاتی بند کیے ہوئے ہیں, وہ چینج ہو رہا ہے. آپ یہ انگریزوں کا جو کامن لا کا قانون ہے جو کہ ویسٹرن سارا اس کے اوپر بیسڈ ہے, آپ اس کو چینج کریں. کیا چینج کر رہے ہیں؟ مجھے کیا سہولت دے رہے ہیں؟ میں بازار میں لوگوں سے ڈسکشن جب ہوگی اور میں ان سے کہوں گا کہ جی جوڈیشل ایک ترامیم آ رہی ہے, وہ تو اس کا پہلا سوال ہوگا بھائی جان ہمارے لیے کیا ہے, یہ کون سی ترامیم ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ فلاں جج کو ہم ٹرانسفر کرنے کے رائٹس حکومت لے رہی ہے. کیوں بھائی؟ ایک جج اگر پشاور ہائی کورٹ سے اٹھ کے لاہور یا لاہور سے اٹھ کے پشاور میں آ جائے گا, اس سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ذرا کوئی ایکسپلین کرے نا. ایک آئینی کورٹ ایک اور بن جائے گی تو ایک اور لیئر ایڈ ہو کے ایک اپیل کا سسٹم اور لمبا ہو جائے گا. اس سے مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ تو ہمارے مقدمات کو اور طویل کرتا جا رہا ہے. اگر جج اب 65 سال کی جگہ 68 سال میں ریٹائر ہوں گے تو کیا وہ ہمیں زیادہ دانائی کے ساتھ کوئی بڑے انصاف پر فیصلے کریں گے؟ کوئی نظام بدل جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ تو یعنی اب تو میں تھوڑا لائٹر نوٹ نا, ہمارے جو وزراء ہیں وہ داڑھی میں کنگھی کر کے ذرا برش کر کے نا, اب 2-3 کے علاوہ کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ سکے کہ جی یہ ہم عوام کے مفاد میں کہہ رہے ہیں. یعنی اب ان کو یہ بات اتنی شرمناک ہو چکی ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے, بلکہ وہ آپ کو اشاروں کے نایوں میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ جج آ گیا تو پھر ان کی حکومت آ جائے گی, یہ جج آ جائے گا تو فوج کو مسئلہ ہو جائے گا, یہ جج آئے گا تو مسنگ پرسن کیسز کے اوپر پرابلم بن سکتا ہے, یہ جج آئے گا تو ہم جو ٹیپنگ کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا رگڑا لگ سکتا ہے, اس لیے ہم کر رہے ہیں. وہ تب چھپا نہیں رہے تو پھر اس ڈسکشن کی گنجائش کہاں سے آ گئی کہ کیا یہ پاور سٹرگل ہے کہ نہیں ہے؟ آبویسلی یہ پاور سٹرگل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پاور سٹرگل ابھی ایکسپلیننگ, میں ڈاکٹر اکمل صاحب کی طرف چلتا ہوں اپنے نیکسٹ کویشچن کے لیے. یہ جو پاور سٹرگل کی ایک تنقید ہے اس موضوع کے اوپر کہ جی یہ جو آپ ہمارے اوپر ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کو پاور سٹرگل کی اینگل سے دیکھا جائے, تو پاور سٹرگل تو پھر ہر حکومت ہر نظام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے یا ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ تو انسان کا ایک خاصہ کہہ لیں یا انسان کی ایک لالچ کہہ لیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, یا اس کی طبیعت کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے. تو خصوصی طور پر ہمیں کیوں تنقید کا نشانہ بنانا؟ یعنی ان کا ایک اعتراض ہے کہ ہمیں کیوں یہ تو ہر جگہ موجود ہوگی نا, آپ کوئی اور نظام تجویز کریں گے تو اس میں اندر پاور سٹرگل بھی ہوگی. جی دیکھیں, اس میں 2 چیزوں میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. ایک جیسے آپ نے کہا کہ پاور سٹرگل یا لو فار پاور یا لو فار ڈومیننس, یہ ایک نیچرل فنامنا ہے جو کہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے. مطلب کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اور ہر بندہ اگر آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ٹاپ باس وہ بنے, اور ٹاپ باس بننے کی خواہش رکھنا, اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے جستجو کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں. یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل پاور سٹرگل. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. انسٹیٹیوشنز کا آپس میں جھگڑنا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اس بات سے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ٹاپ باس بننا چاہتے ہیں. یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا. جو بنیادی طور پر جو پولیٹیکل فلسفی ہے جس کے اوپر پوری کی پوری ویسٹرن سویلائزیشن کھڑی ہے, اور وہ ہے ڈسٹرسٹ آف پاور, ڈسٹرسٹ آف اتھارٹی. اور اسی بیسس کے اوپر انہوں نے ڈویژن آف پاور کا ایک آئیڈیا, ایک نظریہ دیا ہے. اور اسی ڈویژن آف پاور کے بیسس کے اوپر آپ کے پاس ٹرائیکاٹمی آف پاور بن جاتی ہے, جس میں لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, یہ 3 برانچز بنیں گی جس میں کہ طاقت کی تقسیم ہونی چاہیے, اور یہ آپس میں لے دے کر رسا کسی کے ذریعے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے رہیں گے. اور کنٹینیوسلی یہ جو ہے تو بیلنس آؤٹ آف بیلنس ہوگا, پھر بیلنس ہوگا. یعنی ایک کنٹینیوس موڈ آف کلیش جو ہے تو آپ کے پاس ایگزسٹ کرنا ہے ڈیموکریسی کے اندر. اچھا, جہاں پر ٹرائیکاٹمی آف پاور یہ صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی کہ چلو یہاں پر 3 اگر ادارے موجود ہیں, ہمارے کیس میں 4تھا بھی موجود ہے, تو وہ بظاہر اس فلسفے کے اندر موجود نہیں ہے مگر ریالٹی کے اندر موجود ہے, اور آپ نے اس ریالٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ساتھ ہی میں آپ کے اسی میں ڈیولیوشن آف پاور کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ایک فیڈرل سسٹم لے کر چل رہے ہیں جس کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اور پھر وہ فیڈریٹنگ یونٹس کنٹینیوسلی اس میں طاقت ڈیوائڈڈ ہے, فیڈرل, پروونس, شہری حکومت,
اور وہاں پر رسا کسی چلتی رہتی ہے. ہمیں پتہ ہے سیلاب آ گیا کراچی کے اندر, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ شہری حکومت والے کہتے ہیں کہ صوبہ میں کچھ نہیں دے رہا, صوبہ والے کہتے ہیں کہ فیڈرل ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, فیڈرل والا کہتا ہے کہ یار یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے کرنا تھا. یہ کنٹینیوسلی آپ کے پاس رسا کشی والا ماحول اس سسٹم کے اندر انہیرنٹ ہے. اس بات کو سمجھنا جو ہے تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ہمیں ایک کنسٹرکٹ دیا جا رہا ہے, اس بات کو مطلب سمجھتے ہوئے کہ کانسٹیٹیوشن بنیادی طور پر حکومت اور عوام کے درمیان تعلق کو آرگنائز کرنے کا, اسٹرکچر کرنے کی ایک ڈاکومنٹ کا نام ہے. اور اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ بات شامل کی جا رہی ہے کہ یہ جو 3 آرگنز آف اسٹیٹ ہیں یہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی کانٹیکس میں یہ جھگڑا, یعنی اس میں آپ اس حد تک دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے کہا نا مسٹرسٹ آف پاور ہے, کہ مسٹرسٹ آف پاور کی بیسس کے اوپر پاور کسی انڈیویجول کے پاس نہیں ہونی چاہیے, کیبنٹ کو دے دی. اچھا, اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے رکھوں گا, اس کو بھی اگر تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, کیونکہ یہ ایک اس کو ایک اچھے مفہوم کے اندر جب پیش کیا جاتا ہے نا ویسٹ کی طرف سے, تو یہ کہا جاتا ہے دیکھیں ہم نے ہر کسی کا نا ایک دائرہ کار متعین کر دیا, تو یہ کلیش نہیں ہے. یہ ہر جب ادارہ اپنے اپنے حدود میں کام کرے گا تو ہارمنی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ کام کریں گی. لیکن آپ کی بات سے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے کہ جو ڈویژن آف پاور کا کانسیپٹ ہے یہ فنڈامنٹلی اس کانسیپٹ نے ایک اسٹرگل کریٹ کی ہوئی ہے اس پورے سسٹم کے اندر. تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ میپ آؤٹ کر دیں کہ اسٹرگل تو سر بڑا پازیٹیو ورڈ کہہ رہے ہیں, میس کریٹ کیا ہوا ہے, create اس نے ایک جنگ کریٹ کی ہوئی ہے اور کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی اسٹرگل چل رہی ہے. آپ اگر پاکستان کی ہسٹری ہلکا سا ٹچ بھی دیکھیں نا, تو جب بھی 2 ادارے اکٹھے ہوتے ہیں تیسرے کو دبا دیتے ہیں, جب یہ 2 مل رہے ہوتے ہیں تیسرے کو. تو آپ پوری پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں اکا دکا آپ کو موقع ملتا ہے جب کوئی پاورفل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے تقریباً جوڈیشری کو بھی کرش کر دیا ہوا ہے, ایگزیکٹو تو اس کے نیچے ویسے ہی دب جاتی ہے, تو آپ کو نا اس وقت پاور اسٹرگل کچھ منتھس یا ایئرس کے لیے تھوڑی کم نظر آتی ہے. ادروائز تو اٹس اے کنٹینیوس فینامنا. یعنی ہم تو 70 سال میں سکون کدھر ملا ہے, کنٹینیوس وار ہی چلتی رہی ہے. آپ صرف پاکستان کا دیکھیں, زرداری صاحب صرف ریسنٹ پاس دیکھ لیں, زرداری صاحب کہتے ہیں ہمیں چودھری صاحب نے چھوڑا ہی نہیں, افتخار چودھری نے, ہم کیا حکومت کرتے, ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی کو باہر پھینک دیا کہ جی لیٹر نہیں لکھا. یہ دیکھیں ہماری یہ حالت ہے. جو یہ کہتا ہے نا نواز شریف مجھے کیوں نکالا, تو وہ بھی کہتے ہیں لیٹر نہ نکلے پہ نکال دیے. پھر وہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جی پیچھے جنرل فیض اور جنرل ضیاء الاسلام اور احمد پاشا پاشا اور یہ سارے مل کے نا میری حکومت کو ڈسٹیبلائز کر کے دھرنے ڈال کے ہمیں مسلسل گرا رہے تھے. ہم کیا بات کرتے, اوپر سے عدلے بھی مل گئی تھی, وہ بھی ہمیں روزانہ پہ روزانہ نوٹس کر رہی ہے, اور 10th والیوم فلاں ہے, ہمیں بس مسلسل, اور ہم جی اسٹرگل کر رہے ہیں عوام کے لیے. لیکن ادھر سے یہ چل رہا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں جی باجوہ یہ الٹ گئے اور یہ پی ڈی ایم سے مل گئے, امریکہ سے بھی مل گئے, اور آگے مجھے بتائیں. یعنی ہم نے اسموتھ گورنر صرف تبھی دیکھی ہے جب اس ٹرائکوٹومی آف پاور میں سے کوئی ایک حصہ جو ہے اس نے باقی 2 کو دبا کے ایک ڈائریکشن کے اندر سب کو چلایا ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں نا ان کا آرگومنٹ کہ دیکھیں جی ادارے اپنے اپنے دائروں میں رہیں, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ نیچر کے خلاف بات کریں. آپ نے جو پورا ماڈل رکھا ہے نا ڈیوائڈ کرنے کا, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کرے. بھائی میں کیوں بیلنس کروں, ٹھیک ہے, میں تو اپنی حدود کو کراس کروں گا, کیونکہ ایک کوئی بھی ڈومیننٹ پارٹی نہیں ہے جب تک ایک ڈومینیٹ نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں اتھارٹی کی نیچر یونیٹری ہے, یہ اتھارٹی کی نیچر ہے, اور یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے. آپ کسی بھی سسٹم میں چلے جائیں, اتھارٹی یونٹی کی طرف جائے گی, ہر بندہ اسٹرگل کرے گا. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر جب وہ یونٹی پہ چلی جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو نا یہ کلیش کم ملے گا, ورنہ یہ تو ایسا ہی ہوگا. اچھا, اس میں یہ بات صرف پاکستان کے ساتھ یونیک نہیں ہے. حال تو خیر نہیں کہہ سکتے, تھوڑا سا پرانی بات ہے. براک اوباما امریکن پریزیڈنٹ تھے, اور ان کے آخری سال میں سپریم کورٹ کے اندر ویکنسی پیدا ہوئی, اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو سینٹ میں بھیج دیا کنفرمیشن کے لیے. سینٹ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا کہ ہم سنتے ہی نہیں, جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا ہم نہیں سنتے. کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو سپریم کورٹ کے 9 جسٹسز ہیں ان کا ٹلٹ جو ہوگا تو وہ ڈیموکریٹس کی طرف چلا جائے گا, اگلا پریزیڈنٹ آئے گا وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ کانگریس یا سینٹ جو تھی تو وہ ریپبلکنس کے کنٹرول میں تھی. یہ پاور اسٹرگل آپ کو ہر جگہ ملے گی. فرانس اس وقت 5th ریپبلک چل رہا ہے. 1792 کے ریولوشن کے بعد سے ان کا کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, اسٹیٹ فیل ہو گئی, ختم ہو گئی. نیا کانسٹیٹیوشن ڈیوائز کیا گیا, لایا گیا, اس کے مطابق چلے گیا. امیجن کر سکتے ہیں 200 سالوں کے اندر آپ کی 4 بار ریاست فیل ہو جائے, ختم ہو جائے, اور نیا کانسٹیٹیوشن لانا پڑے, اور اس کے مطابق آپ کو سب کچھ. اس پاور اسٹرگل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو وکٹم ہے وہ عوام ہے. بالکل سر. دیکھیں ایک آرگومنٹ سر, اگر نا ان 3 کے درمیان پاور ڈویژن کس بیس پہ ہوئی, کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. کنسٹیٹیوشن وہ آپ کا فنڈامنٹل ڈاکومنٹ رولر اور دا رولڈ کے رائٹس اور اداروں کی پاور کی تقسیم وغیرہ کو ڈیفائن کر رہا ہے. پاکستانی کنسٹیٹیوشن ہو, انڈین ہو, بنگالی ہو, آپ امریکن برٹش جہاں چلے جائیں آپ کو سسٹم یہ نظر آئے گا. اب اگر کنسٹیٹیوشن امینڈیبل ہے, ٹھیک ہے, اور پرماننٹ بیسس پہ اپنی پاور میں گراسپ کر کے اس کو لیجیٹیمائز کر کے لیگلائز کر کے بدماشی اپنی قانونی طریقے سے جاری کر سکتا ہوں, میں یہ کیوں نہیں کروں گا؟ دیکھیں میرے اگر فرض کریں عدلیہ کی آزادی میرے راستے میں, میری وہ جو کہتے ہیں انفیٹرڈ پاور کے راستے میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے, تو میں عدلیہ کو کیوں نہیں رگڑوں گا؟ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن دے میں کیوں نہ کروں, جبکہ میں اگر 2/3 کہیں سے برابر کر لوں, بائی ہک اور بائی کروک, بائی کنونسنگ اور بائی سب, یار جوڈیشری ہم سب کو مارے گی آہستہ آہستہ. ایک کام کرتے ہیں, مل کے نا آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں, ہم آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیتے ہیں, اس کو رگڑتے ہیں, آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی ایگری کر لیتے ہیں, فوج کو پیچھے کر دیتے ہیں, آپس میں یہ ایگری کر لیتے ہیں, فوج جو ہے وہ جس سیاستدانوں کو ملائے گی اور کہے گی جس طرح ابھی کر رہی ہے کہ مسودہ بھجوا کے کہ یار ان کو سائڈ پہ کرو, تم اور ہم, میں آپس میں توڑا کھیلیں گے. میں اگر اس کو لیجیٹیمائز کر سکتا ہوں. اب دیکھیں یہ ساری اسٹرگل یہ ہے کہ ان کو نظر یہ نہیں آ رہا کہ ایک بندہ بدماشی سے کر رہا ہے, بندہ لیگل کر رہا ہے, وہ بل پاس کر رہا ہے. اگر بل پاس ہو گیا اس کے بعد میں چیختا رہوں, چلاتا رہوں, بھائی آئین ہی ہے سب کچھ. آپ نہیں مانتے ڈیموکریسی کو, بڑے دعوے کرتے تھے آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ساورن ہے, پارلیمنٹ 2/3 سے پاس کر رہی ہے, اب آپ کون ہوتے ہیں جی بندوں کو خریدنے کی باتیں چھوڑیں, ہمیشہ سے خریدتے رہیں, یہ کوئی بات نہیں. اس نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ ووٹ دیا, ہاں جی دیا, 2/3 ہو گیا. اچھا لیجیٹیمیٹ. اچھا, اگر ڈویژن آف پاور نہیں, اگر ٹرائکوٹومی آف پاور نہیں, یہ ایک ایسی اسٹرگل کریٹ کرتی ہے جو لوگوں کو بہت بری طرح افیکٹ کر رہی ہے, بیڈ گورننس ہوگی, آپ کی باتیں مان لیتے ہیں, تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا مطلب سعودی عرب ماڈل ہے, کیا بنگلہ دیش ماڈل ہے, کیا ایسا ماڈل جہاں پر ایک ہی پاور سینٹر ہے اور وہی پاور سینٹر ڈرائیو کر رہا ہے بہت لمبے عرصے تک؟ اردوغان صاحب بھی بیچ میں موجود ہیں. کون؟ اردوغان صاحب بھی کافی عرصے سے سنگل ہینڈلی ڈرائیو کر رہے ہیں. تو آپ پھر اس طرح کے کسی ماڈل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نا ہم اس بات سے نکلیں کہ جو ویسٹ نے ہمیں جو پچھلے 150 سال سے جو پولیٹیکل فلاسفی, پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل سائنس پڑھایا ہے, اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہی دنیا کا واحد ایکسپیرینس ہے, وہی دنیا کی واحد دانشمندی اور دانائی ہے, اور یہی دنیا کی واحد ایوولوشنری تھاٹ ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تھاٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جب ہم, کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, میں خود لا پڑھاتا ہوں لیکن کارپوریٹ لا پڑھاتا ہوں, تھوڑا بہت وہ اسٹرکچر وغیرہ کے ایک آدھ چیپٹر پڑھا کے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے. ہمارے سارے انٹلیکچوئل نے, چونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ ویسٹرن ماڈل سارے پڑھیں, کیونکہ ترقی یافتہ ماڈل وہ ہے, چونکہ ترقی یافتہ ماڈل یہ, اس کا مطلب ہے علم, حکمت, دانائی اور دانشمندی کی نشانی یہی ہے. ان کے سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ مان لیا ہے لارڈ ٹرومر کا سینٹینس کہ جی پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی, یہ حرف آخر ہے. تو جیسے اکمل صاحب نے کہا کہ وہ یہ فیڈرل اسٹیٹ میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, وہ جناب ٹرائکوٹومی آف پاور اسٹیٹ کے اندر کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں ٹرائکوٹومی کی جگہ 4 پاور ہے, اور اس کے علاوہ وہ کیبنٹ کے اندر پاور ڈیوائڈ کر رہے ہیں. وہ ایون بزنسز کے اندر انہوں نے سی او کو پاور نہیں دی, چیئرمین کو پاور نہیں دی. وہ کہتے ہیں یار دس از ڈینجرس, آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میجورٹی سے کرنا چاہیے, کسی جگہ پہ ہم کسی ایک بندے کو پاور نہیں دیں گے. اب دیکھیں اور ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں, سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوئے ہیں, اور وہ کامیاب ہے, اور وہ اللہ کا نظام ہے. ہم اسلام میں امیر کی بیعت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ڈکٹیٹر بھی نہیں بناتے. آپ نے درمیان میں سعودی عرب کی بات کی, ان کے ملکوں کی بات کی, وہ ڈکٹیٹر بادشاہ سلامت ہے, وہ قانون سے ماورا, ان کا کہا قانون, ان کا بیٹا بادشاہ بنے گا. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ امت کی بیعت سے, بادشاہ کا بیٹا ہونے سے نہیں, امت کی بیعت سے ایک حاکم بنے گا. اللہ دیکھیں ایک پوری اسلامک فلاسفی ہے. اگر آپ اس کو صرف ویسٹرن سے کمپیریزن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا غلط ہو جائے گا. آپ اسلامک فلاسفی دیکھیں, اللہ نے تمام احکامات امت پر فرض کیے. امت نے ذمہ داری کو ایک شخص کو بیعت دے کر اس کو ٹرانسفر کر دیے, تم مجھ پہ تمام اسلام کے احکامات نافذ کرو, میں اطاعت کروں گا. اللہ نے کہا ہے کہ حدود نافذ کرو, تم کرو. اللہ نے کہا ہے جہاد کرو, تم مجھ سے کرواؤ. اللہ نے کہا ہے کہ جی مال کی تقسیم کو انشور کرو, تم کرواؤ. میں خادم, میں حاضر, میں جی آپ کا غلام, آپ آرڈر کریں, ہم مانیں گے, جب تک تم وہ کر رہے ہو جس کے لیے ہم نے تمہیں بیعت دی ہے. ہم نے تمہیں اس لیے یہ بیعت دی ہے کہ اللہ نے یہ فرائض ہم پر بحیثیت انسان فرض کیے ہوئے, مسلمان فرض کیے, اور اب یہ فرائض ہم نے آپ کی گردن میں ڈال دیے کہ تم ہمیں ریگولیٹ کرو, تم ہم سے یہ فرائض پورے کرواؤ, تم اس کو کنٹرول کرو, تم اس کو چلاؤ, ہم تمہاری اطاعت کریں گے. اب یہ ماڈل بادشاہ کا ماڈل نہیں کہ بادشاہ سلامت کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرے گا, جو صحیح لگتا ہے نہیں, جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو گے تم. اچھا, ہم نے کوئی پاور ڈیوائڈ نہیں کی.
ہاں صاحب یہ بات نا ہمارے اسپیشلی جو پڑھا لکھا طبقہ اس کو بڑی شاکنگ لگتی ہے جب میں بات سٹارٹ ادھر سے کروں نا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف بھی خلیفہ ہے, چیف جسٹس بھی خلیفہ ہے, قاضی القضاء بھی خلیفہ ہے, ایگزیکٹو کا ہیڈ بھی خلیفہ ہے, تمام والیوڈ فیڈریٹنگ یونٹ کوئی نہیں ہے, یہ سب خلیفہ کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی یوز کر رہے ہیں, یونٹری اسٹرکچر ہے ہمارا, سب کے سب ایک خلیفہ کے پاس پاور ہے, ہی از آل ان آل انڈر دا شریعہ. بس یہ لفظ نہیں بھولنا, انڈر دا شریعہ ہی از آل ان آل. اب وہ جتنے اسسٹنٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں, وزیر اعظم اپوائنٹ کر رہے ہیں, جتنے وہ سٹیز کے عامل یا صوبوں کے گورنر یا والی جس کو ہم کہتے ہیں ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر رہا ہے, وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, سب ڈیلیگیٹڈ تفویض شدہ اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں. ہر ایک نے اس سے اتھارٹی ڈیلیگیشن سے لی ہے اور وہ جب چاہے اس سے لے سکتا ہے. سوائے ایک کا دکا اس طرح ایکسیپشن ضرور ہے, جب مثال کے طور پہ خلیفہ کے خلاف کیس آئے گا تو اسلام کا ایک فقہ کا اصول ہے کہ جی دا مینس ٹو حرام از حرام. اگر پریڈومیننٹلی بلیف یہ ہو کہ آپ کا حرام کا وسیلہ بھی حرام ہو جاتا ہے, تو اگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ خلیفہ قاضی کو اس لیے ہٹا رہا ہے تاکہ وہ قاضی ایک شریعت کے مطابق خلیفہ کے خلاف فیصلہ نہ کر سکے, تو اس ٹائم پہ خلیفہ ایک قاضی کو نہیں ہٹا سکتا. وہ ایک بڑا اسپیسیفک سیناریو ہے, لیکن دیکھیں ہمارے سامنے خلیفہ کے خلاف کوئی کا کیس ہوگا, ہزاروں کیسز تو باقی اسٹیٹ فنکشنریز اور باقی عوام کے آپس کے ڈسپیوٹس ہوں گے نا. تو ہر کوئی پاور ڈیلیگیٹڈ پاور لے رہا ہے, تو ہمارے پاس یونٹری پاور ہے. اب یہ بات اگر آپ لارڈ کرومر صاحب کو سنا دیں کہ پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی, تو وہ کہے گا یار ہی از این ایبسولوٹ کرپٹ. بٹ وی ڈونٹ سی دس تھرو آؤٹ دا ہسٹری 1300 سالوں میں کہ یار وہ خلیفہ جو ہے وہ احکامات نافذ نہیں کر رہا, وہ امت کے حقوق پورے نہیں کر رہا, وہ جزیہ خراج کلیکٹ نہیں کر رہا, وہ زکوٰۃ لوگوں میں بانٹ نہیں رہا, وہ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیز جو اس میں سارا اسلام کے مطابق ریگولیٹ کیا ہوا ہے, وہ حدود نافذ کر رہا ہے, عدالتوں کے ذریعے انصاف مہیا کر رہا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ وہ پتہ نہیں صبح شام تمام عوام کی گردن اتار کے ان کے سب کا مال لوٹ کے اپنا کوئی قارون کا خزانہ بنا رہا ہوگا. بٹ دس وی ڈونٹ سی دس دا ریئلٹی. ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل اپوزٹ. تو اسلام کا ایک بالکل یونیک کنسیپٹ ہے, یہ لوگوں سے اتنا ایزیلی ہضم نہیں ہوگا جب تک اس کی ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں, اس کی ڈیبیٹ میں ہم نہ جائیں, اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہائی لائٹ نہ کریں. جو لوگ کے کنسرنز ہیں کہ یار ایک بندہ پاورفل ہوگا, کیونکہ وہ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ تو اب ڈکٹیٹر بنا رہے ہیں, لوگ کے ذہن میں ڈائریکٹ, کیونکہ لوگوں نے ویسٹرن ہسٹری پڑھی ہے جہاں پہ وہ ڈکٹیٹر رہے ہیں, بادشاہوں نے لوٹا ہے لوگوں کو, انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ابیوز آف پاور اور کرپشن کے راستے مہیا کریں گے اگر آپ چیک اینڈ بیلنس کریٹ نہیں کریں گے. دیکھیں اب ماں صاحب, دیکھیں میں آپ سے کہا تھا نا یہ وہ ڈسکشن ہے جس پہ لوگ کے بہت کنسرن. جی جیسے آپ نے ایک ہائی لائٹ کیا, مجھے صرف ایک پوائنٹ کا کوئک ذرا سمیٹتے ہوئے, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم میں سے بہترین شہید وہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو, اسے حق بات کہے اور وہ اسے شہید کر دے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہترین شہید ہیں, اور وہ شخص اسلام بہترین جہاد اس کو قرار دیتا ہے کہ جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق, افضل الجہاد و کلمۃ الحق عند سلطان الجائر, ٹھیک ہے, وہ سب سے. اب دیکھیں یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ آف ویلیوز کے اندر یہ سسٹم ہے. خلیفہ بھی کو معلوم ہے میں اللہ کو جواب دوں گا, امت کو معلوم ہے ہم اللہ کو جواب دیں گے. ہم کسی سیکولر ماڈل میں نہیں کھڑے جہاں پہ ہم آپس میں دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں تاکہ دنیا ٹھیک چلے. ہم سب اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں اور ہم اللہ کو جواب دیں گے. ایک ڈفرینٹ ویلیو سسٹم کے اندر یہ پورا اسٹرکچر کھڑا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ صرف ویلیوز بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز میں آپ کے لیے کام نہیں کریں گی, اور یو نیڈ اے سسٹم, اے اسٹرکچر, اور سسٹم ہے ہمارے پاس ویری ویری پاورفل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے. خلیفہ کو صحیح رائٹ دے رہے ہیں, لیکن تم اسلام سے ہٹو گے تو ایک تو ہم ہر بندہ تمہارا احتساب بھی کرے گا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فرض بھی سمجھتا ہے. لیکن میں ایکسٹریم بات کر دوں, اب اگر کوئی حاکم کفر بواہ, یہ عربی لفظ بواہ لفظ استعمال ہو, وہ کفر صریح, ایسا کفر جو کوئی ڈسپیوٹ کا ایشو نہ ہو, ڈفرنس آف اوپینین کا ایشو نہ ہو, واضح صریح کفر نافذ کرے, تو امت کو خروج کا, امت کو بغاوت کا, امت کو خلیفہ کی گردن اتارنے کا تلوار کے ذریعے بھی حق موجود ہے. خلیفہ کو پھر یہ ڈر لگے گا کہ یار میں اگر اسلام نافذ نہیں کرتا اور کفر نافذ کرتا ہوں, دیکھیں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ایک بندے سے انڈیویجول ظلم ہو سکتا ہے, اس پہ خروج کا اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ لا آف دا لینڈ چینج کر کے ایک ویسٹرن لا نافذ کر دے گا, اگر وہ لا آف دا لینڈ چینج کر کے کامن لا نافذ کرے گا, وہ انٹرسٹ امپلیمنٹ کرے گا, تو اس کو ڈر لگے گا کہ میرا کوئی بھی گارڈ مجھے گولی سے مار سکتا ہے. اگر کوئی کورٹ اور یہ باقی پروسیس اس کو سیدھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اسلام اس حد تک اجازت دیتا ہے. تو دیکھیں یہ بادشاہت نہیں ہے کہ آپ جو کریں ہم آپ کی اطاعت کریں گے, ہماری اطاعت مشروط ہے, مشروط ہے. آپ اللہ کی دانائی وحی کے ذریعے ہی حکومت کریں گے, ہم آپ کی سنیں گے.
اور ہم آپ سے چو چرا نہیں کریں گے, آپ کی اتھارٹی کو صبح شام انڈرمائن نہیں کریں گے. ہم میڈیا میں بیٹھ کے ہر وقت جائز ناجائز آپ کے خلاف تنقیدیں نکال کے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہمارے پاس ٹپیکل اپوزیشن پارٹیاں نہیں ہوتی جن کا کام ہی کیڑے نکالنا ہو. ہمارے پاس ٹپیکل وہ میڈیا نہیں ہے جو کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش اس بیس پہ کرتا ہے کہ وہ حکومت کو کتنا انڈرمائن کر کے وہ اسٹیبلش کرتا ہے. ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس یہ نہ یہ پارٹیاں ہیں, نہ یہ میڈیا ہے, نہ یہ سسٹم ہے. ہمارے علماء حق کی بیس پر اکاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا, میں جو ہماری گفتگو اس وقت چل رہی ہے میں اس کو تھوڑا آگے لے کے ڈاکٹر اکمل صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں. یہ جو بات ہے کہ سینٹرلائز پاور ہونی چاہیے, کنسنٹریشن آف پاور ہونی چاہیے, اور ڈویژن آف پاور نے ایسی اسٹرگل کھڑی کی ہے جس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے. تو میرے اس کے اندر ایک چھوٹے دو اگر میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ دوں. ایک تو یہ کہ کیا یہ کوئی پریکٹیکل ورکیبل ماڈل ہے, پاسٹ میں کبھی اس طرح دیکھا گیا کیا, مطلب یہ کوئی پریکٹیکلی کتنا پاسبل رہے گا یہ آج کی دنیا کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ اگر تھوڑا سا ہمیں اس کے فائدے بھی آپ اگر بتاتے چلیں کہ یہ جو ماڈل آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کیا عوام کو کیا ریلیف ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم نے عوام کے ریلیف کی بات کر رہی ہے. دیکھیں اس میں اگین دو فلاسفیز کا یہاں فرق ہے, اور واپس میں اسی بات کی طرف جاؤں گا کہ ڈسٹرسٹ آف اتھارٹی اینڈ پاور ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے اندر, اور اس کی ہسٹری کی وجہ سے, اور ان کے اپنی جو پاسٹ ہے ہسٹری ہے چرچ کے ساتھ, اپنی بادشاہت کے ساتھ, ان تمام چیزوں کے ساتھ, اور اس میں جو ہے تو وہ جتنا زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ایک لفظ ہے جس کی تکرار آپ کو بار بار ملتی رہے گی. یعنی یہ جیسے انہوں نے بھی کہا تھا یہ ایکسپیرینس اسپیسیفک ٹو ویسٹ ہے. ایگزیکٹلی, یہ مسلمانوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا کے تمام بر اعظموں میں سے ایک چھوٹا سا بر اعظم ہے جس کے یہ ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے. باقی دنیا کے اندر تہذیبوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو چائنا سے لے کر جو ہے تو افریقہ تک بہت ساری تہذیبیں بہت زیادہ جو ہے تو پرانی تاریخ بھی رکھتی ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتی ہیں. مگر یہاں پر میں سمپلی ایک چیز کی طرف جو ہوں تو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی ویسٹ کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری صرف اور صرف ایک انڈیویجول کے حقوق کا تحفظ ہے. اچھا, اس تحفظ کے کانٹیکس کے اندر دے وانٹ این انڈیویجول ٹو بی ایز پاورفل ایز پاسبل, اور اسی کانٹیکس کے اندر یہ ڈویژن آف پاور اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسلام میں خلیفہ جو ہے تو وہ مکلف ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ فرائض کو پورا کرے. ٹھیک ہے, یو ہیو این آبجیکٹیو ٹو اچیو. اب اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس پاور میں کہوں گا کہ مختص کی جا رہی ہے, رکھی جا رہی ہے کہ یار اس بندے نے سارا کام مکمل کرنا ہے. آپ اس کی پاور کو ڈیوائڈ کر دیں گے, پھر اس کے بعد اسے کہیں کہ یار تم نے کام کیوں نہیں کیا. جیسے آج کل ہوتا ہے وہ شہری حکومت جو ہے تو صوبائی حکومت کے ساتھ, اور صوبائی حکومت فیڈرل حکومت کے ساتھ سارے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار میری ذمہ داری ہے, مجھے اختیار تو دو نا, میری ذمہ داری ہے, مجھے پیسے تو دو نا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کام کرنا ہے مگر پیسے آپ اپنے مرضی سے جدھر سے پیدا کر سکتے ہیں, یہ کریں وہ کریں. یہ جو تقسیم ہے طاقت کی, اس کی وجہ سے عوام کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے. مہنگائی کی بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو مجسٹریٹ کا تھا, یہ ڈی سی کا تھا, یہ جو ہے تو وہ ٹریڈ کارپوریشن پاکستان کا تھا, مانیٹری پالیسی ہے جی, یہ وہ ہورڈنگ ہوئی ہے, یہ عوام بائیکاٹ نہیں کرتی. مطلب کوئی بھی ایگزیکٹلی مطلب کس کی ذمہ داری ہے. اب ذمہ داری کے لیے پیچھے اتھارٹی بھی تو چاہیے نا. تو جب اتھارٹی کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یار وہ اختیار تو بھی آج کل مجسٹریٹی اختیار ہوا کرتا تھا, اب تو وہ ناظم کے پاس ہوتا ہے. ناظم کہتے ہیں یار میں کہاں سے, وہ پولیس اس کے قابو میں ہے, وہ تو میرے پاس ہے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں نہیں آج کل تو مجھے جو ہے تو سائڈ پہ کر دیا گیا, اس کی جگہ فلاں بندہ آ گیا, فلاں چیز آ گئی, فلاں چیز آ گئی, فلاں چیز آ گئی. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایک اسلام جو ہے کیا کر رہا ہے کہ ذمہ داری کا تعین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کلو مسئول, کہ امام جو ہے تو وہ رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہے, اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ والد ذمہ دار ہے گھرانے کے بارے میں. اچھا, یہ بڑے خوبصورت اسلام ایک اسٹیبلش کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک گھر کی ویل بینگ کے بارے میں والد جواب دہ ہے, اسی طریقے سے عوام کی ویل بینگ کے بارے میں امام جواب دہ ہے, خلیفہ جواب دہ ہے. تو ہی نیڈس ٹو ہیو دی اتھارٹی, ہی نیڈس ٹو ہیو دی ریسورسز جس کے ذریعے سے جو ہے تو وہ فرائض کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے, یہ پورا کا پورا ایک پیراڈائم ہی ڈفرینٹ ہے نا, جس طریقے سے عمران صاحب نے بھی جو ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ جب مسلمان اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تقریباً کم و بیش 1200 سال کا ایکسپیرینس موجود ہے, 1200 سال. اور اس کے اندر ہم نے انتہائی ڈائیورس, انتہائی میں کہوں گا کہ یعنی ایک پلورلسٹک قسم کی, پلورلسٹک آلدو اگین ویسٹرن فلاسفی کا لفظ ہے. دیکھیں ہندوستان کے اندر ایون مسلمان منورٹی ہوتے ہوئے ہم نے یہاں پر قندھار سے بنگال تک ایک ایسی ریاست چلائی جو دنیا کی سب سے امیر ترین ریاست بن گئی.
جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جا رہا تھا, جو دنیا کی 27% GDP پروڈیوس کر رہا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نہرو کہہ رہا ہے, یہ ششی تھرور کہہ رہا ہے, یہ مطلب نان مسلمس کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈر دی مسلم رول ہندوستان جو ہے تو وہ کیا چیز تھی, اسی سینٹرلائز پاور کے ماڈل کے ایگزیکٹلی. اب اس میں جو ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے اگر آپ خلافت عثمانیہ کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں, خلافت عثمانیہ میں ایک وقت میں وہاں میجورٹی پاپولیشن کرسچن تھی. آپ نے ایک ایسی ریاست جو اس وقت تمام دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست بن گئی تھی, وہ ملٹری سسٹمز کے لحاظ سے ہو, وہ فائنینشیل جو ہے تو میکنزمز کے لحاظ سے ہو, وہ پولیٹکس کے لحاظ سے ہو, ہمارے پولیٹیکل سسٹمز پڑھے جا رہے تھے. میکاولی اپنی کتاب دا پرنس کے اندر ترکوں کے نظام کو جو ہے تو اپریشیٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھو اس طریقے سے حکومت ہوتی ہے, تم لوگ کیسے حکومت کر رہے ہو. اور عوام کی سائڈ پہ کیا صورت حال ہے؟ اور عوام اگین, جب آپ دنیا کی امیر ترین ریاست ہیں, جب آپ جو ہیں تو یعنی وہ بھلے اگین مغلوں کے زمانے کی بات ہو یا خلافت عثمانیہ کے زمانے کی بات ہو یا عباسی امیہ سے ٹمبکٹو ایک میتھولوجیکل شہر بن گیا تھا جس کے در و دیوار سونے چاندی کے. ٹمبکٹو آج بھی موجود ہے, مالی سلطنت کا دارالحکومت ہے, صحرائے صحارا کے بالکل مرکز میں موجود ہے, اور وہاں جا کے دیکھ لیجیے کہ کیپٹلزم کے اندر اس کا کیا حال ہو گیا. بھوک کا نشان ہے اس وقت. ٹھیک ہے, دنیا کا جو ہے تو غریب ترین اگر ملکوں میں سے یا جگہوں میں سے بات آتی ہے تو ٹمبکٹو آتا ہے. اور ہمارے دور کے اندر وہ سونا چاندی کا جو ہے تو شہر تھا, جس کے لیے لوگ سرائے صحارا کے اندر ٹھوکریں کھا کھا کر مر جانا زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ شاید اس شہر تک وہ پہنچ جائیں جہاں پر در و دیوار سونے چاندی کے بنے ہوئے. ٹھیک ہے, دس واز دا ریالٹی. ہم نے سمرقند بخارا بنایا, ہم نے تاشقند بخارا, جو بغداد یعنی مرکز ہے, مرکز کے مقابلے میں دوسری جگہ امیر ہو رہی ہیں, اور اس کے مقابلے میں کلونیلزم کو آپ چیک کریں, ویسٹرن مطلب ہیجیمنی کو چیک کریں, تو ایٹ دی ایکسپینس آف دی پاپولیشن آف دا ورلڈ, پوری دنیا کی پاپولیشن کے مقابلے میں آپ کو پیرنٹس انگلینڈ واشنگٹن امیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, دنیا غریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ آور, میں کہوں گا جو انہیریٹنس ہے, ہمارا ماضی ہے. 1200 سال ہم نے انسانیت کی دیکھ بھال کی ہے, انسانیت کی. ٹھیک ہے, خالی یہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں تو اس میں امیر ہو رہے تھے, باقی جو ہیں تو وہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. مطلب اندازہ کیجیے 1757 میں جنگ پلاسی ہوتی ہے, اور اس ٹائم خالی بنگال کے ہندو سیٹھ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, ہندو سیٹھوں کے بارے میں, کہ یورپ کی کمبائنڈ آمدنی سے زیادہ جائے تو ان کی دولت تھی. جگت سیٹھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو ہم ہسٹری آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, مسلمانوں نے اس کے اندر کبھی ایسی ڈسکشن ارائز نہیں ہوئی کہ اتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ بھوک میں مبتلا ہیں, اتنے لوگوں کو نیوٹریشن کی کمی ہے, اتنے بچوں کو دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے, یہ والے حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایگزسٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اسلام کے حوالے سے کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہو گے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور اس کے بارے میں مطلب مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ ایسا زمانہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حاصل بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ کے عاملین زکوٰۃ کی رقم کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہے, لیٹ دم کم فارورڈ. کوئی نہیں آتا, سمجھتے ہیں شاید لوگ جھجک کر رہے ہیں, شرم کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم یہ چوراہے میں مال کا انبار لگا دیتے ہیں, اینڈ اف somebody needs it let them come and take as much they want. کوئی اس مال کو ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھیے, اگر آپ نے اسلام کی مینجمنٹ کو سمجھنا ہے, لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کو سمجھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں, تو ہمارے پاس پورے, جیسے میں نے کہا, 1200 سال کی تاریخ موجود ہے, جس کے اندر ہم نے ہماری اپنی کچھ کمزوری بھی موجود ہے. اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جو لوگوں کو یہ بھی تو ہو گیا تھا. ہاں ہوا تھا, جب بھی ہم نے اسلام سے روگردانی کی ہے, جب بھی ہم نے اسلام سے ہٹے ہیں, دور ہوئے ہیں, تو ہمیں چوٹ بھی پڑی ہے. مگر جب ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ آپ چوراہے میں مال کا ڈھیر لگا دیں اور کوئی بندہ سامنے نہ آئے. عمران صاحب, یہ جو ابھی بات میں ایک بات ضرور مجھے جی جی بالکل آپ کنٹینیو کریں. تو دیکھیں, اصل ڈسکشن جو ہے نا, بعض اوقات یہ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں نا, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یار عوام کی سچویشن رہ جاتی ہے. دیکھیں, آپ یہ ساری پاور کو ایسے ڈیوائڈ کریں یا ایسے ڈیوائڈ کریں. اسلام کہتے ہیں یونیفائی کریں بٹ انڈر دا شریعہ نافذ کرنے کی شرط پہ, اور وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ کریں. مقصد کیا ہے؟ گورننس نا, گڈ گورننس, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. عملاً اس ڈویژن نے برباد کر دی ہے پاکستان کے نا. میں کبھی کبھی ٹی پہ جو ڈسکشن لوگ کرتے ہیں نا کہ دیکھیں 33 سال تو فوجیوں نے چلائی, 30 سال ہم نے چلائی, تو ہمیں موقع ہی کب ملا. دیکھیں, آپ نے چلائی یا انہوں نے چلائی, کب فائدہ ہوا, چلے یہ بتا دیں. فائدہ
ہمیں جو اسٹیبلٹی کا تھوڑا بہت ڈیویڈنڈ ملا جب پاور اسٹرگل کبھی بھی کمزور رہی, خواہ وہ کسی سیاسی حکومت نے فوج کے ساتھ الائن ہو کے سارے ملک میں ہر جگہ ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی, تو تھوڑی سی اسٹیبلٹی اور ایک ریگولرٹی اور پالیسیز میں کنسسٹنسی نظر آئی, ہمیں تھوڑا بہت ڈیویڈنڈ ضرور ملا اس کا. ایوب خان کا دور ہے, 5 سال کے 2 5 ایئر پلانس پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئے, ایک انڈسٹریل بیس کی بنیاد پڑ گئی تھی. اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو اس 77-78 ایئرز میں درمیان میں ایک پیچز کے اندر کبھی کبھار وہ پاور اسٹرگل تھوڑی سی دیر کے لیے کم ملی, اینڈ یو سا دا آؤٹ کم, دا ڈیویڈنڈ ٹو سم ایکسٹینڈ, کیونکہ ابھی بھی اسلام نافذ نہیں تھا. تو آپ کو وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ والی ترقی تو نظر آئی کہ کچھ لوگ امیر ہو گئے اور باقی غریب ہو گئے, تو لیکن آپ کو GDP گروتھ نظر آئی, لیکن وہ ٹھیک ہے کہ وہ عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچی جس طرح اسلام پہنچا تھا اس کو, لیکن آپ کو پھر بھی نظر آیا کہ ایک انڈسٹریل آؤٹ پٹ میں گروتھ ہوئی ہے, آپ کا پر کیپٹا انکم اگر ایوریج سے نکالے تو بڑھ گئی ہے, آپ کے روڈ انفراسٹرکچر میں تھوڑی امپرومنٹ آ گئی ہے, آپ کی کچھ ایکسپورٹس انکریز ہو گئی ہے, آپ کی انڈسٹری تھوڑی سیٹل ہو گئی ہے, آپ کے پاور سیکٹر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, ٹیلی کام کا یا وہ کاپر وائر لائنز کا یا وہ اسٹیل مل کا یا وہ ہیوی انڈسٹریز کا ایک سیٹ اپ بنتا نظر آیا, جو کہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ ایک سیلف ایفیشنسی میں ملک کو کھڑا کر سکتا تھا. یعنی جس دورانیے میں یہ رساکشی موجود نہیں تھی, جس دوران میں رساکشی کمزور رہی تھوڑی سی یا ایک ڈومینیٹ کر گیا نا, کیا یہ بات اسلام کی اس آفاقی سچائی کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ جب پاور اور اتھارٹی ایک ہاتھ میں رہے گی تو گورننس مضبوط ہوگی, ایک بندہ کلیئر اکاؤنٹیبل. اکمل صاحب نے ایک بات کی نا کہ یار مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے, مہنگائی کا ذمہ دار خلیفہ ہے نا, خلیفہ ہے نا, ہم نے تمہیں بیعت دی, تم جس کو ڈیلیگیٹ کر تو اس سے جا کے خود پوچھو, میں تو آپ سے پوچھوں گا, میں تو آپ کو بیعت دی ہے بھائی. تو وہی ہم جو کول پڑھتے ہیں عمر سالان ہوگا کہ جی فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ پسل گیا کیونکہ وہ راستہ ہموار نہیں تھا تو مجھ سے پوچھو گی. وہ اکاؤنٹیبل ہیں. جب ایک خاتون کے بارے میں اس نے کوئی سوال کیا تو اس نے کہا اگر وہ خلیفہ ہے تو اس کو پتہ کیوں نہیں ہے ہماری حالت کا. عمر نے سے کہا نا کہ خلیفہ کو تمہارا کیسے پتہ ہوگا, تم ایک جنگل میں ہو یا دور بیابان میں ہو. اس نے کہا اگر اس کو پتہ نہیں تو پھر وہ خلیفہ بنا کیوں ہے. سو دیر از اے کلیئر ایک گردن ہے جس میں رسی پڑے گی. ذمہ دار یہ ہے. آج مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک پیسے پرنٹ کر رہا ہے اور اسٹیٹ بینک تو جی اٹانومس ہے. اب وہ اس کی وجہ سے نیچے انفلیشن ہو رہی ہے. نہیں یہ جی ریٹ لسٹ سے ہی فالو نہیں ہو رہا, یار جناب یہ مجسٹریٹ نے چیک نہیں کیا, یہاں پہ لوگ بے ایمان ہیں, وہ زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں. ہزاروں ایکسکیوزز ہیں, لیکن کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے مہنگائی کا. ہر بندہ آگے شفٹ کر رہا ہے. جرائم ہو رہے ہیں, جرائم کی وجہ اکانومی کا خراب ہونا بھی ہے, جرائم کی وجہ تعلیم اور لوگ کے ویلیوز کو خراب کرنا بھی ہے, جرائم کی وجہ پورے یہ جو ہمارا عدالتی نظام کی بربادی بھی ہے, جرائم کی وجہ یہ کہ سزائیں بھی نہیں ہو رہی. کون ذمہ دار ہے بھی؟ ہم تو عدلیہ کنٹرول نہیں کرتے. عدلیہ والے سے پوچھیں کیوں ان کے پاس کیسز ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کہیں گے عدلیہ سے پوچھیں, وہ کہیں گے فائنانس منسٹری سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی IMF نے لون نہیں دیا ہم کیا کریں, پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا. کوئی ذمہ داری نہیں ہے یار. یہ کس طرح کی گورننس ہے؟ تو اس سسٹم نے ڈیویژن نے نا اصل میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ختم کر دی ہے. یہ کہتے ہیں بڑا اکاؤنٹیبل سسٹم ہے, ہر بندے کو بولنے کی آزادی ہے. بھائی ذمہ دار ہے کون جس سے میں پوچھوں؟ کوئی بندہ ذمہ داری نہیں ہے. سو دس از اے کریٹیکل فیکٹر. اف یو گیو پاور ٹو ون پرسن انڈر دا شریعہ گائیڈنس کہ وہ شریعت سے بیونڈ نہیں جائے گا, یہ بندہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اگر ہم ایک جنگ ہارتے ہیں تو ذمہ دار ہے, اگر ہم اسلام نہیں پھیلانے میں کامیاب تو ذمہ دار ہے, اگر معاشرے میں خدا نہ کرے زنا بڑھ رہا ہے تو یہ بندہ ذمہ دار ہے, اگر عدالتوں میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ بندہ ذمہ دار ہے, اگر لوگ غریب ہو رہے ہیں تو یہ بندہ ذمہ دار ہے. وہ کسی بات سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلاں اسسٹنٹ جو ہے نا اس نے صحیح ایکشن نہیں کیا اس لیے یہ ہوا, تو تم نے اسسٹنٹ کو چیک کیوں نہیں کیا, اس کو مانیٹر کیوں نہیں کیا, اس کی اپریزل کیوں نہیں کی, اس کو چینج کیوں نہیں کیا. سو دیر از اونلی ون پرسن ریسپانسبل فار ایوری تھنگ اینڈ ہی ول بی اکاؤنٹیبل. ایک محاورہ بھی ہے کہ رسپانسبلٹی آف ایوری ون از رسپانسبلٹی آف نو ون. یہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اچھا, لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے میں یہاں تھوڑی سی اور تفصیل آپ سے چاہوں گا. وہ یہ کہ یہ جو مینجمنٹ کا یا ریگولیشن کا گورننس کا ایک طریقہ ہے کہ اتھارٹی سینٹرلائزڈ ہو, اس سے پالیسی میں بھی اسٹیبلٹی آتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جب ڈویژن آف پاور ہوتی ہے پالیسی بھی اسٹیبل نہیں رہتی. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ناکام شو کروں تاکہ میں زیادہ فیمس ہوں اور میں زیادہ لوگوں کے سامنے آ سکوں. تو یہ جو اسٹیبلٹی اچیو کرنا ہے, یہ جو سینٹرلائزیشن آف دی پاور اچیو کرنا ہے, اس میں میں تھوڑی سی تفصیل یہ چاہوں گا کہ یہ اپنی ذات میں مقصد نہیں ہے. پھر تو ہم بنگلہ دیش ماڈل یا کوئی اور ماڈل بھی دیکھ سکتے ہیں نا. تو دا پوائنٹ از کہ کیا صرف ایک بندہ جو اگلے 25 سال تک بغیر کسی اپوزیشن کے حکومت کر لے یہ مطلوب ہے, یا ظاہری بات ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ود کمپلیٹ اسلامک سسٹم, تو ورنہ تو ٹھیک ہے نا, پھر کوئی آرمی چیف صاحب آ کے بیٹھ جائیں اگلے 15 سال کے لیے اور پاکستان پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے
کہ اسٹیبلٹی، اصل میں اسٹیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیا یہ صرف ایک بندے کو طاقت دینے سے اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ میں اصل میں آپ کے پوائنٹ سے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام، میں اس سے کچھ ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیا اگر ایک، یعنی آرگومنٹ تو یہ پیچھے یہ چل رہا ہے کہ یار ایک بندے کو طاقت دیں، لیکن میرا سوال یہ، کیا میں اگر ایک طاقتور بندے کو طاقت دے دوں تو کیسے اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ حسینہ واجد یہی سمجھتی تھی، جو آج ملک سے بھاگی ہے، جو انڈیا میں پناہ لے رہی ہے اور برٹن اور امریکہ میں اس کو پناہ بھی نہیں مل رہی. وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو ہے وہ اگر ایک تمام ججز بھی اس کے قابو میں ہو، چانسلر بھی اس کے قابو میں ہو، اور اس کی پارٹی کے لوگ نہ کسی کو چوں چراں بھی نہ کرنے دیں، تاکہ ایک ون کمپلیٹ اتھارٹی اس کے پاس ہو، ریجنل پاور اور انٹرنیشنل پاور کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرے گی، تو وہ ایک کمپلیٹ ہولڈ کے ساتھ نہ. لیکن آج وہاں نعرے کیا اٹھ رہے ہیں؟ توئی کے، امی کے، رجاکار. تم کون، میں کون؟ کیوں؟ دیکھیں، آپ سٹیبلٹی لا ہی نہیں سکتے صرف بدماشی سے. سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ لوگوں کے ایموشن، لوگوں کی فیلنگ، لوگوں کے ویلیوز، لوگوں کے کنسیپٹس اور لوگوں کے آئیڈیاز کے ساتھ الائن ہوں گے تو سٹیبلٹی آئے گی. عقیدے جو کہ، اور مسلم کنٹریز میں ڈفرنٹ کنٹریز میں ڈفرنٹ ہوگا صاحب، یہ ضروری نہیں ہے عقیدے کے ساتھ، لیکن مسلم کنٹریز میں امت کا شعور کا ایک ڈفرنٹ لیول آ چکا ہوا ہے. ایک ٹائم تھا جب شعور کا لیول کم تھا. ایکچولی 60s-70s میں امت براڈلی سیکولرائز تھی، وہ ایموشنل کچھ چیزوں میں اسلام سے اٹیچ تھی، لیکن براڈلی سیکولرائز تھی. تو وہاں پہ ایک سیکولر ماڈل بھی اگر اسٹیبلٹی سے چل گیا تو اس نے تھوڑے بہت ڈیویڈنڈ دی. آج نہیں چلے گا یہ. آج جنرل عاصم منیر صاحب ہوں یا وہ کسی اور کنٹری کے بادشاہ سلامت ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بدماشی کے ذریعے اسرائیل تسلیم کر کے لوگ کو دبا کر یہ کر لوں گا، تو آپ دیکھ لیں کہ اردن کے لوگ جا کے وہ کرامہ کراسنگ پہ بم اڑا کر یہودیوں کو مار رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شام کے لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ جبر سے پاور کے ساتھ، کیونکہ اب امت کا شعور کا لیول ادھر آ گیا ہے کہ اگر آپ الائن نہیں کریں گے اپنے آپ کو ان کے عقیدے، ان کے تھاٹس، ان کے کنسیپٹ کے ساتھ. ہاں میں بات مانتا ہوں، اگر امت کی اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ بدماشی سے بھی، آپ ان کو کرپٹ اسلام کے آئیڈیاز کے ساتھ اگر آپ الائن کر لیں گے تو بھی آپ اسٹیبل رہیں گے. لیکن امت چونکہ الحمدللہ اس پچھلے 20-25 سالوں میں بہت آگے چلی گئی ہے. دس جنریشن زی وانٹ خلافہ، دس جنریشن زی وانٹ یونٹی، دس جنریشن زی وانٹ اسلام، دس جنریشن زی وانٹ شریعہ، دس جنریشن زی دے فیل فار دا امہ. دے آر ناٹ ولنگ. وہ امریکہ سے امپریس نہیں ہے جس طرح 60s 70s 80s میں میرے ابا امپریس ہوا کرتے تھے. وہ نہیں امپریس اس سے. وہ برطانیہ سے امپریس نہیں ہے. مجبوری میں جاب کے لیے ضرور جا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں جا کے ان کی طرح نہیں ہو رہے. آج الحمدللہ وہاں کے مسلمان بدل رہے ہیں، تو یہ اس کو کیسے چینج کریں گے؟ چینج ہو گیا سب کچھ. فرانس کو آج جو ہے نا ایک بڑا آئیڈل کے طور پہ دیکھتا ہے. سب فرانسیسیوں کی نیچر کو سمجھتے ہیں، رشینز کو سمجھتے ہیں. ساری دنیا ان کو جان گئی ہے، تو مسلمان کیسے نہیں جانیں گے جن کے وہ ازلی دشمن ہیں؟ تو اب یہ جو ہے نا حکمران اسٹیبلٹی صرف پاور سے نہیں گین کر سکتے. وہ صرف دو چیزوں سے، پاور کی یونٹی بھی ضروری ہے، لیکن امت کے ساتھ الائن ہونا بھی ضروری ہے. اگر امت کے آئیڈیاز کے ساتھ وہ الائن نہیں ہوں گے، وہ کبھی اسٹیبل نہیں ہوں گے. اس لیے ایسا کوئی بھی پلان، آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے لیے کیا پلان تھا ان کا؟ 10 سالہ پلان نہیں تھا. دے انڈرسٹینڈ اسٹیبلٹی، ٹھیک ہے، لیکن اسٹیبلٹی وہ ایک آرٹیفیشیل مینس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگی. آپ بلوچوں کو دبا کر ایک یونٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا بھائی. آپ کو ایک پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا پڑے گا. آپ فاٹا کے لوگوں کو، جہاد کے جذبے کو کرش کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایک یونٹی کریٹ کر لیں گے. یس دیر آر مینی پرابلمس دیئر، لیکن ایسے نہیں ہوگا آپ سے. یہ ایسے نہیں ہوگا. اسٹیبلٹی سے نہیں آتی، اور اسٹیبلٹی سے کم از کم گورننس میں کچھ اسموتھنس ضرور آتی ہے. اور جب آپ اسلام کے ذریعے کریں گے تو پھر ہر ایشو پرفیکٹ ریگولیشن پہ چلا جائے گا، تو پھر اس کے ڈیویڈنڈ انکاؤنٹیبل ہوں گے. تو اسٹیبلٹی سے کچھ ڈیویڈنڈ ملتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام نافذ ہوگا دیٹس ان میچڈ. پھر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کوئی کمپیریزن. صحیح ہے. ڈاکٹر اکمل صاحب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم نے ڈسکشن جو رکھی ہے اس کے مطابق، یا آپ کا جو بھی اس کے اوپر ویو پوائنٹ ہے، جو موجودہ نظام ہے اس وقت، جو ٹرائیکاٹومی آف پاور ہے، ڈویژن آف پاور ہے، جس طرح بھی ایک گورننس کا پاکستان کے اندر ایک طریقہ کار چل رہا ہے، تو کوئی خیر کی امید، کوئی لوگوں کی فیسیلیٹیشن، خاص طور پہ یہ جو ترمیم آئی ہے، کوئی لوگوں کے فائدے کی بات، یعنی اس موجودہ نظام کے اندر سے کوئی لوگوں کے فائدے کی یا لوگوں کی ریلیف کی کوئی چیز نہیں نکل سکتی اس کے اندر سے؟ دیکھیں، زہر سے اس بات کی توقع کرنا کہ آپ کو یعنی کوئی تقویت پہنچے گی، یہ بنیادی طور پر جو مرض ہے تو وہ تو یہ یعنی غیر اللہ کی بیسس کے اوپر، بما انزل اللہ کی بیسس کے اوپر وہی سے ہٹ کر انسانی معاملات کو چلانے کی کوشش کرنا.
کہ انسانی جو محدود عقل ہے، ناقص ہے، آپس میں جو ہے تو یہ متناقض رہتی ہے، اس کی بیسس کے اوپر ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. دیٹس دا پرابلم. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں چلو پورا کا پورا جو میں کہوں گا سیکولر ماڈل ہے وہ تو اسی بیسس کے اوپر کھڑا کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر گریجولی چھوٹی چھوٹی جو ہے تو ریفائنمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں. مگر یہ چیز میں بھی جو ہے تو آپ ایک کاریگر کے کانٹیکس کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں، مگر ہیومن سوشل ایکسپیرینس کے لحاظ سے نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی جملہ ادا کیا، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلینیشن اپنے ناظرین کے لیے بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے سیکھ کر آئندہ ہم بہتر چیز بنائیں گے، بہتر قانون بنائیں گے. یہ کانسیپٹ ہے، امینڈمنٹ کا کانسیپٹ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ جو کیا کہنا چاہیے ایک کمی ایک چیز ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سیکھ کے بنائے گا. یہ آئی کیونکہ ہم نے ڈیوائن گائیڈنس کو چھوڑ دیا اور ہم نے ہیومن مائنڈ کے اوپر جو ہے، کیوں ہیومن مائنڈ تو اس کو پورے چیز کو احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی خرابی وہیں سے شروع ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میں سمپل ایک بڑی ہی اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زنا ایک برا کام ہے. صحیح ہے. دیر از اونلی 2 possibilities. اس میں تیسری پاسبلٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس گلاس پڑا ہوا ہے، میں بھی میں اس کے سائز کو، شیپ کو، مختلف چیزوں کو، مٹیریل کو چھیڑ کر میں بھی کسی آپٹیمم جو ہے تو سائز کی طرف جا سکتا ہوں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیومن بیہیویئر، ہیومن جو سوشل مطلب اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ایشوز کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو امپیریکل ایشوز ہوتے ہیں. امپیریکل ایشوز کے اندر آپ کے پاس ایک گریجول امپروومنٹ ہوتی ہے. زنا کو کیسے امپروو کریں گے؟ اٹس آئدر گڈ اور اٹس بیڈ. اور اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آج تھوڑا سا اچھا ہو گیا، تھوڑا سا برا ہو گیا، زنا. ٹھیک ہے. اٹس اے ویری بائنری اپروچ. یہ وہاں پر جو ہے تو بار بار لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں سوشل ایشوز بائنری نہیں ہوتے. نہیں، وہاں سمپل حلال حرام کا اوپینین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. جو وحی کے مطابق ہے، جس کو وحی نے جو ہے تو اچھا قرار دے دیا ہے، اس کو جو ہے تو ہم حلال قرار دیں گے. اب وحی کے اندر آپ کے پاس ٹھیک ہے ڈویژن آ جاتی ہے فرض کی، مندوب کی، مباح کی، مکروہ کی، حرام کی. دیز آر دی کیٹیگریز. اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو یہ اٹس اے ویری اسٹارک ایگزامپل بٹ بالکل کلیریفائی کر دیتی ہے کہ زنا کو آپ امید کر سکتے ہیں کہ پروگریسو تھنکنگ کے ساتھ کوئی ایک دن آئے گا جس دن زنا جائز ہو جائے گا. کیا کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے جو کہ یہ اس کنکلوژن تک کسی دن پہنچے کہ زنا جائز ہو؟ ٹھیک ہے ویسٹ پہنچ گیا مسلمان معاشرہ کہ وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ سکتا ہے کہ زنا جو ہے تو کسی دن جائز ہو جائے گا. یہ سب سے پہلا جو ہے تو پوائنٹ ہے سمجھنا ہے کہ جس وقت تک ہم جو ہیں تو ہیومن سوورنٹی کے بیسس کے اوپر لیجسلیشنز کرتے رہیں گے، جب وقت تک ہم ہیومن انٹلیکٹ کو وہی سے بہتر سمجھتے ہوئے لیجسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مسئلہ ہوتے رہیں گے. باقی جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے، یہ جو رسا کشی ہے کہ کبھی جو ہے تو ٹھیک ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ یا بینچ لگانے کی اتھارٹی ہے وہ 3 بندوں کے پاس، 3 سے ادھر چلے گی ادھر چلے گی. کس کے لیے ہوگا؟ ٹھیک ہے. ٹو بینیفٹ ہو. اور آلریڈی اس پر کافی بات بھی ہو چکی ہے. اچھا، میں اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. پچھلی ترمیم کے بارے میں بھی ہم یہی مطلب 18ویں ہیں، 19ویں ہیں، 20ویں ہیں، 21ویں ہیں. یہ خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے ترمیم آئی، نہ کہ لوگوں کی بینیفٹ کی وجہ سے. تو یہ صرف یعنی ابھی یہ 26ویں یا 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ اونلی کہ اس دفعہ کوئی ایک خاص عجیب و غریب وقوع ہوا ہے. ایوری ٹائم ایلیٹ کلاس نے اپنے کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ترمیم کی ہے. دیکھیں اس طرف بھی وہی اگین شکایتوں کی بات یا رسا کشی کی بات ہے. جو پولیٹیکل کلاس میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اوپینین بنا چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یعنی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جوڈیشری کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکے ہیں. وہ ثاقب نثار صاحب ہوں، چودھری افتخار صاحب ہوں، عمر آفتاب بندیال صاحب ہوں، بات پر جو ہے تو نوٹس وزیر اعظم کو بلاؤ، یہ کر لو، اس کو گھر بھیج دو، اس کو فارغ کر دو، اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. نہ وہ کہتے ہیں لیجسلیچر جو کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی بے توقیری ہو رہی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش دا بیلنس اگین. بیلنس انہوں نے خراب کر دیا، ہم نے وہ بیلنس واپس اگین وہ رسا کشی اور وہ جو ایک آپ کا ایک کنٹینیوس ایک کیاس ہے جو کہ چلتا رہے گا.
کل کو جو ہے تو کوئی جج آئے گا اور کہے گا یار جوڈیشری بہت کمزور ہو چکی ہے, اس بیلنس کو واپس ریسٹور کرنا ہوگا, اور وہ جوڈیشل ریویو کے تحت تو جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت تو مطلب یہ سارے یہ بھی ٹرمز ہیں نا جوڈیشری کی سائڈ پہ بھی موجود ہیں, وہ بھی ان کو استعمال کرتے ہوئے سو موٹو وغیرہ لے کر وہ جتنے مرضی بھی پر کاٹتے رہیں, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک لفظ ٹرم آ جائے گا جس کے ذریعے سے وہ روم سیز بیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ رسا کشی چلتی رہے گی, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ جو ہوں گی, تیسری سائڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایگزیکٹو کی, اور پھر چوتھی سائڈ اور عوام پستے رہیں گے, اور ہمارا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہونا, بجلی کا بل ہم پے نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے جو ہے تو وہ مہنگائی کی بات ہو, روزگار کی بات ہو, ہماری حفاظت کی بات ہو, یعنی اس ٹائم اسٹریٹ کرائمس, تو وہ کراچی کی بات ہو, اسلام آباد, لاہور, پشاور, جتنے بھی میجر ایریاز ہیں, اسٹریٹ کرائمس ایک روزانہ کی روٹین بن چکی ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ڈال دی جاتا ہے, اکنامک حالات خراب ہیں. میں یہاں پر سمپلی 2 اینیکڈوٹس رکھنا چاہتا ہوں, ٹیپو سلطان صاحب اور امیر تیمور. ٹیپو سلطان نے 3 ہفتے کے اندر ٹھیک ہے, ایک انتہائی کیوٹک سچویشن کے اندر ان کو حکومت ملی, انگریز 2 بار حملہ کر چکا تھا, تیسری بار حملہ کرنے کی جو ہے تو موجود تھی, اینڈ 3 ہفتے کے اندر انہوں نے امن و امان حاصل کیا. یہی بات امیر تیمور اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی سلطنت آلموسٹ وہ ترکی سے لے کر تاشقند تک تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے سر پر اشرفیوں کا تھال لے کر چلے تو اس میں سے ایک اشرفی کم نہیں ہوگی, اور دونوں کی آلموسٹ ایکول اسٹیٹمنٹ تھی, ٹیپو سلطان صاحب کی بھی ان کی بھی, کہ اگر جس علاقے میں چوری ہوئی میں ادھر کے کوتوال کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا, ٹھیک ہے, وہ ایس ایچ او صاحب ہوں, مجسٹریٹ صاحب ہوں, جو کوئی بھی ہو. ایشو جو ہے تو بنیادی طور پر اگین وہ یہ ڈیفائن کرنا کہ ذمہ داری کس کی ہے. یہ سارا جو امینڈمنٹس کا آ رہا ہے, ججز کو لگانا کس کا اختیار ہوگا, 3 کی پینل ہونا چاہیے, 5 کا پینل چاہیے, سینئر ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, سارا کا سارا جو ہے تو اسی رساکشی کا حصہ ہے, اور ان کا عوام کے مسائل سے کا تعلق. عوام کے مسائل ہیں عمران صاحب, اسٹریٹ کرائم سے لے کر, مہنگائی سے لے کر, بجلی کے بل سے لے کر, اور دیگر بہت سے مسائل ہیں. عوام کی مسائل کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس کے اندر, تو چلیں ہم کر لیتے ہیں. میں آپ سے اس میں پھر اس طرف لے کے چلتا ہوں موضوع کو, اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے نہیں جیسے ہو رہا ہے تو پھر کیسے, یعنی عوام کے مسائل کے اوپر کیسے بات ہوگی اور کیسے حل ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس ریلیف کا کیا تجویز ہے, کیا ماڈل ہے؟ اوکے, جزاک اللہ خیر. دیکھیں اسلام نا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ سارا ماڈل یہ رہے گا یہ اکنامک, اور میں جناب درمیان میں آپ کو جوڈیشری کو ریفارم کر دوں گا, یہ ہارڈورڈ BAKWS, یہ بکواس بات ہے, ٹھیک ہے. اسلام از اے کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ماڈل, اور یہ آپس میں کمبائن فنکشن کرتا ہے. میں سب سے پہلے کوئی مجھے کہتے ہیں یہ کیسز حل نہیں ہو رہے, میں کہتا ہوں کہ کیسز ہیں کیوں, یعنی اتنے کیسز کیوں ہیں؟ 40 لاکھ کیسز, 42 لاکھ کیسز, سپریم کورٹ میں 58,000 کیسز, 50,000 کیسز, 40,000, اتنے ہزار اور فائل ہو گئے. کیوں بھائی, کیوں, یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ تو دیکھیں جوڈیشری تو ڈسپیوٹ سالو تب کرے گی اور کرائم کو پنش کرے گی, لیکن یہ اتنے ڈسپیوٹ اور کرائمز ہیں کیوں؟ یہ اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہے, یہ ایک ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہے, یہ ایک سوشل سسٹم کی وجہ سے ہے. اگر یہاں پہ سیکشول ہیریسمنٹ کے کیسز جو بھی ہوں گے, یا طلاق کے کیسز ہوں گے, یا ڈویژن کیسز, یہ سب ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل سسٹم نکاح کو مشکل بنا رہا ہے, زنا کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کو ہر جانب سے, اور ایجوکیشن سسٹم اس کو پروموٹ کر رہا ہے, میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو کیسز کیوں ہو رہے ہیں, یہ ریپ کیسز کیوں ہیں, فلاں, جس طرح دہلی ریپ کیپٹل ہے, تو بھئی آپ نے ڈریسنگ کیا رکھی ہے, آپ نے ٹی وی کیا پروموٹ کر رہا ہے, جس ملک میں بھی جائیں گے آپ یہ دعوائی پر نہ کریں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیک اینڈ سے یہ سب کچھ نہیں اینڈ کریں گے, لوگ چوریاں کر رہے ہیں, تو یار اگر آپ کے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کے پاس انکم نہیں ہے, لوگ کا جو 40% ورلڈ بینک کے مطابق پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو ادھر سے مسئلہ ہے نا. لیکن اب ذرا 1 منٹ کے لیے صرف جوڈیشری پہ بھی آ جاتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کیس آتا ہے, وہ کیس آخر میں 3 یا 4 یا 2 پیشوں میں کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ زمینوں کا ڈویژن کے احکامات اللہ کے موجود ہیں. اگر ایک وراثت کا کیس آتا ہے, دعوے دار آتے ہیں, سب دعوے دار بیٹھ جائیں. میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بیکم اوور سمپلسٹک, اور کوئی مجھے ٹیکنیکل وکیل, آپ لوگ وکیل لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں سر جی آپ کو کیا پتا, آپ جو ہے نا ایسی ہوائی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, دس از واٹ وی ہیو ایکچولی امپلیمنٹڈ, ٹھیک ہے. جج ان کو اس سے ادھر انویسٹیگیٹ کر کے, ادھر ان سے سوال کر کے, ہر ایک دعوے دار کو, اسلام نے بڑا کلیئر رول دیا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے وہ ثبوت لائے گا, اور دوسرے پہ قسم ہے, ٹھیک ہے. ہم اس سے ایک یہ فیصلہ کریں گے, اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا 2 پیشوں میں, 3 پیشوں میں, 4 پیشوں میں, ہم انصاف کو انشور کریں گے. لیکن 4 پیشوں میں, 5 پیشوں میں, 6 پیشوں میں کر لیں, مہینہ لگ گیا. اسلام میں قاضی اور ایک مفتی میں صرف ایک فرق ہے. مفتی آپ کو اللہ کا حکم بتاتا ہے,
ٹھیک ہے, آپ ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں, وہ اس مسئلے کو اسٹڈی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا حکم یہ ہے. قاضی بھی آپ کو اللہ کا حکم بتاتا ہے. قاضی اور مفتی میں فرق یہ ہے کہ مفتی سے آپ فتویٰ لے کر گھر چلے جائیں اور اپنے ایمان کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا. لیکن قاضی کا فیصلہ بائنڈنگ شریعہ ججمنٹ ہے, بائنڈنگ شریعہ ججمنٹ, وہ ادھر امپلیمنٹ ہوگا. قاضی نے جو کہا نا, یہ اس کا اندازہ نہیں ہے, یہ اس مسئلے کے اوپر حکم شرعی ہے, حکم شرعی پہ کوئی اپیل نہیں ہوتی. حکم شرعی یہ اتھارٹیٹیو حکم شرعی ہے, یہ ادھر ہی نافذ ہوگا. ٹھیک ہے, ادھر ہی نافذ ہو جائے گا. نہ یہ پھر سیشن جج اور نہ ہائی کورٹ اور نہ سپریم کورٹ. اسلام آپ کو پہلے سٹیج پہ سپریم کورٹ دے گا. کیونکہ اگر کوئی مجھے بندہ فوراً ایگزام میں آتا ہے, یار اب اپیل ختم کر رہے ہیں, اتنے سارے کیسز میں نیچے گند ہوتا ہے, تو اپیل ختم کر رہے ہیں تو پھر تو غلط ہو جائے گا, جج غلطی کر سکتا ہے. جج غلطی کر سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ کا جج غلطی کرے, پھر یہاں پر سپریم کورٹ کے ہمیں پتہ ہے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں آج کل, 15-15 10-10 منٹ میں بس اڑا رہے ہیں, فیصلے ختم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ٹارگٹ ملا ہے کہ ہم نے اتنے کیسز ختم کرنے ہیں. یہ چل نہیں رہا. سپریم کورٹ کے جج کی غلطی پہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ایک فائنل اتھارٹی, تو میں کہہ رہا ہوں فائنل اتھارٹی اللہ کا حکم ہے, جو کہ ایک جج نے, اور میں سپریم کورٹ کے کیپیبل جج آپ کو ادھر بٹھاؤں گا, آپ کو فرسٹ اسٹیج پہ بٹھاؤں گا. اس کے بعد اپیل کوئی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں ہمارا صاحب, اب کچھ آپ کے خلاف بات میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ایک وکیل جھوٹ جانتے ہوئے جھوٹ پلیٹ کر رہے ہیں اور ایک جھوٹا کیس بنا رہے ہیں, اس وکیل کو کوڑے لگیں گے. اچھا, ایک گواہ, ہمارے کورٹس میں کچھ پیڈ گواہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک گواہ جانتے بوجھتے, ٹھیک ہے, ایک ہے مس انڈرسٹینڈنگ میں مسٹیک ہو گئی, میں یہ سمجھ رہا تھا, لیکن اگر ہم پروف کر دیں کہ وہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولا ہے, وہ فاسق ڈکلیئر ہوگا, 1 سال تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی, اس کو کوڑے لگیں گے. اور اگر ایک جج جان بوجھ کے حکم شرعی کے خلاف کامن لا سے اور برٹش لا سے اور فرینچ لا سے اور اس لا سے امپلیمنٹ کرے گا, اور آبویس فیکٹ کو جان بوجھ کے ثابت ہو جائے کہ اس نے اگنور کیا ہے, اس جج کو سزا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ یہ جناب ان کے 70% کیسز ریورس ہوں اور وہ اس طرح پروموشن لے رہے ہوں, ان کو کوئی فرق نہ ججوں کو پڑے نہ وکیل صاحب کو پڑے. وکیل صاحب جی, یہ تو دس واز مائی پروفیشنل ڈیوٹی سر, دس واز مائی پروفیشنل ڈیوٹی. پروفیشنل ڈیوٹی جھوٹ بولنا ہے, پروفیشنل ڈیوٹی غلط کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آئی نو کہ اکیڈیمکلی یہ آرگومنٹ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ہم تو جو اس کا موقف تھا اس کے مطابق, جو سب سے فیوریبل پوزیشن کے مطابق میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا تاکہ اس کو انصاف کے مطابق ملے. بٹ وی نو دا ریئلٹی نا, پیسے ہیں آپ کو میں کر کے دوں گا, میں ایسے کر سکتا ہوں, میں ایسے کروں گا, میری جج سے ارینجمنٹ ہے. جس دن وکیل, گواہ اور جج کو سزا ہونی شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد سزا پہلی کیس میں جب ڈکلیئر ہو جائے گا اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا, اور وہ پبلک میں ہوگی. یہاں پہ جو بری ہوتا ہے تو اس کو ہار جو ہے نا پبلک میں پہنائے جاتے ہیں, لیکن جو سزا ہوتی ہے تو وہ بند کمرے میں ہوتی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہمیں جی کیپٹل پنشمنٹ بھی نہیں دینی, ہمیں سزائی بھی نہیں دینی, کوڑوں سے تو ہمیں خوف آتا ہے, ہم یہ چوک کے اندر ہوگا. آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں پہ ایسی سزائیں ہوئی ہیں, اسلام نے سزائیں جو رکھی ہیں نا, بہت زیادہ ثبوتوں کی ریکوائرمنٹ ہے, اکثر نہیں لوگوں پہ ثابت ہوگا. حدود کی تو اتنی سخت ریکوائرمنٹ ہے, مثال کے طور پہ زنا کی سزا تب ہوگی جب 4 بندوں نے لائیو اس ایگزیکٹ ایکشن کو دیکھا ہو, کیسے نہ پورا ہوگا. تو حدود کی سزا بہت سخت ہے, لیکن وہ ریئرلی نافذ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ایک دفعہ جب یہ نافذ ہوگی تو آپ کو 2-3 سال نا اس طرح کی حرکت کرنے کی جرات کرنے والا نہیں ملے گا, 4 سال 5 سال سٹیز میں آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ اب وہ لائف ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی, تاکہ یہ عبرت بنے. سزا کا مقصد ڈیٹرنس ہے, اگر سزا ڈیٹرنس کریٹ نہیں کری تو پھر کیا فائدہ اس کا. پھر ہمارے ساتھ بس آخری بات دیکھیں, جج فقیہ ہوتا ہے, جج کامن لا کا گرو نہیں ہوگا. ہمارے پاس بینچز نہیں ہوتے, کیونکہ یہ شرعی حکم اور یہ شرعی حکم اور یہ شرعی حکم میں میجورٹی کے بیس پہ شرعی حکم ہوگا. شرعی حکم میجورٹی کے بیس پہ نہیں ہوتا, وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس ایک قاضی ہوتا ہے, تو نہ اپیل ہوگی, وہ فقیہ ہوگا. پھر یہ جو سارا حوالاتی سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا کہ جی اس بندے کی بیل نہیں ہوئی تو اس لیے وہ جیل میں ہوگا. نو, آپ ایک بندہ اریسٹ کریں گے وداؤٹ ٹارچر, آپ کو 1 یا 2 دن آپ کو انویسٹیگیشن کا ٹائم ملے گا, اس کے بعد بندہ ریلیز ہوگا. یا تو فوراً اس کی فائل کر دیں, اس کے اوپر جو کیس ہے فائل کر دیں, بندہ ریلیز ہوگا. جب سزا ہوگی اس کو سزا امپلیمنٹ ہو جائے گی. ہم یہ اڈیالہ جیل میں چلے جائیں, 7-8 ہزار قیدیوں میں سے شاید 70% جو ہے حوالاتی ہیں اور باقی مجرم ہیں. ساری جیلیں بھری ہوئی ہیں, وہ لوگ عمریں گزار گئے ہیں, 5 سال 10 سال 15 سال, ایسے کیسز ہیں, لوگوں کی عمریں گزر گئیں, اور آخر میں اپیل میں جی وہ کلیئر ہو گئے. آپ نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کامن لا سسٹم کے تحت. ویسٹ نے تو یہ جیلیں پرائیویٹائز کر دی, ان کو یہ بھی ایک بزنس کا موقع نظر آ گیا اس میں نا. سو دس ہول سسٹم از اے میس. یہ وہ کہتے ہیں نا, وہ حسن نثار صاحب, مجھے باقی چیزوں میں پسند نہیں, لیکن کہتے ہیں تیزاب سے دھونے والا نظام ہے. اس نظام کو تیزاب سے, یہ پورا نظام اس کنڈروں کو گرا کر اسلام کی بنیاد پر ایک نیا نظام, ہارڈ ریسٹ چاہیے.
ہارڈ ریسٹ چاہیے اس کو. پورا سر iOS یہ پورا آپریٹنگ سسٹم بدلے گا. یہ آپ ایپ شیپ نہ بدلنے کی کوشش کریں, پورا آپریٹنگ سسٹم بدلے گا. ٹھیک ہے. تو اچھا ہم اس کو سر اینڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں, ہمارے پاس وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اینڈ میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی اہم پیغام اگر آپ سمرائز کر دیں, کوئی 1-2 باتیں ٹیک ہوم پوائنٹس اگر ہمیں دے دیں. دیکھیں وہ خیر ہم نے بار بار اسٹیبلٹی کی بھی بات کی ہے, اور اسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا دشمن میں کہوں گا تو وہ ڈاؤٹ ہے. اور عقیدہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, عقیدہ آپ کو کنسسٹنسی دیتا ہے, عقیدہ آپ کو جو ہے تو کسی بھی معاملے کے اوپر صبر اور قربانی کا جذبہ جو ہے تو آپ کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا یہی مسئلہ رہا ہے, ہمارا جو ہے تو بیوروکریٹ ہو, ہمارا سیاستدان ہو, ہمارا فوجی ہو, وہ ٹریننگ کے لیے اگر آسٹریا جاتا ہے, جاپان جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, وہاں سے وہ کسی بات میں امپریس ہو کر آتا ہے, 2-1 سال کے لیے پالیسی لگائی, پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. 2 سال بعد جب اس کو متوقع رزلٹس نہیں ملتے, وہ کہتے ہیں یار کچھ غلط ہو گیا. چلو غلط نہیں ہو گیا سر, لوگ برے ہیں, یہ لوگ ابھی یہ ان لوگوں کو بھی سیکھنا ہے. ہاں یہ لوگ جو ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر جاتا. وہ کہتے ہیں اچھا چلو آسٹریا کا ماڈل چھوڑو, ناروے لگا لیتے ہیں, ناروے چھوڑو فرانس لگا لیتے ہیں, فرانس چھوڑو اٹلی کا لگا لیتے ہیں. تجربے پر تجربہ, تجربے پر تجربہ. کیوں؟ بیکاز کنوکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف وہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم صرف اور صرف جو کچھ ہمیں ویسٹ سے ملا ہوا ہے بس اسی کو حرف آخر سمجھتے تھے کہ بھائی اسی کے ذریعے سے سارے کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی ہمارے پاس 1200 سال کا ایکسپیرینس ہے اسلام امپلیمنٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی روٹس کی طرف واپس جانا ہے, ہم نے اپنی اس چیز کی طرف واپس جانا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول, کے جواب دو اس بات کا, اس پکار کا جب اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو دیتے ہیں, لما یحییکم, کہ جو آپ کو زندگی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی جوڑ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کال کے اوپر لبیک کہنا, اس چیز کے اندر ہماری زندگی موجود ہے. اور اس کے زندگی کے مقابلے میں کیا ہے سوائے موت کے, سوائے جو ہے تو یہ انحطاط کے, سوائے جو ہے تو یہ ڈسپونڈنس کے, اور کچھ بھی نہیں. ہماری کوئی نجات نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی روٹس کی طرف, اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ واپس چلے جائیں. عمران صاحب آپ سے بھی بس آخری چند باتیں, کوئی ایک ایسی بات جو کہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جی دیکھیں, اسلام کے مطابق جب ایک خلیفہ آ جاتا ہے اسے وہ فار لائف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی بیعت کے ذریعے دوسرا آئے گا, اسے یہ ڈر نہیں کہ مجھے ہٹا سکتا ہے. تو وہ ایک پولیٹیکل اپہیول سے, کس قسم کے ایشو سے, میڈیا کے شور سے, اپوزیشن کی اس سے, اس کو نہیں ہٹا سکتے. اس کو صرف ایک بیس پہ ہٹا سکتے ہیں, اس نے اسلام نافذ نہیں کیا. اس لیے وہ ہمیشہ ایک تو اسلام کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرے گا, دوسرا آپ کو ایک لانگ ٹرم ایک اسٹیبلٹی نظر آئے گی. تو آپ کا ایک اسٹیبل سسٹم ملے گا جو گڈ گورننس کے لیے آپ کو ضروری ہے. گڈ گورننس کے لیے 2 چیز ضروری ہیں, کریکٹ آئیڈیالوجی اینڈ اسٹیبلٹی. تو کریکٹ آئیڈیالوجی بھی آپ کو مل رہی ہے, وہ بھی انشور ہو رہی ہے, اور اسٹیبلٹی بھی انشور ہو رہی ہے. ہم ویسٹرن ایکسپیرینسز کو بھول جائیں, یہ نہیں چلیں گے. آپ لوگوں کو گالیاں دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو گالیاں دیں کہ آپ نے ویسٹرن ایکسپیرینس میں امرس ہو گئے ہوئے ہیں اور اس سے باہر سوچنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. لیٹس گو بیک ٹو آور اون روٹس. ہمارا اپنا ماڈل, ہمارا اپنا سسٹم ہے, وہ ہماری ایمان سے جڑا ہوا ہے. ہم اس کی خاطر قربانیاں دینے کو بھی تیار ہیں. اگر وہ ہمیں کچھ ٹائم اس اپنے گول کی راستے میں ہمیں ہارڈل آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں اور قربانی دینی پڑتی ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم دے دیں گے. اگر مجھے کشمیر لینا ہو, ہم یہاں پہ 1000 روپے کا پیٹرول خریدنے کو تیار ہیں, اگر کشمیر لینے کے لیے مجھے جہاد کے لیے پیسے چاہیے ہوں. سو لیٹس گو بیک ٹو آور سسٹم, جس کے لیے ہم تیار ہیں, جو ہمیں اسٹیبلٹی دیتا ہے, اور یہ ہمیں اور وہ اکمل صاحب والی بات کہ کنوکشن کے ساتھ ہم اس راستے پہ جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں نے ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی. تو انشاءاللہ ناظرین, ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. آج کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.